بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم بیک ٹو قرآن کلاس وتھ سجل۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت مبارکہ 83 سے 86 یعنی 83 سے 86 تک سٹڈی کریں گے، اس کو سمجھیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے ہمارے کام کو آسان فرما دے، آمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور اذ جب، اخذنا لیا ہم نے، اخذ کیا ہم نے یعنی ہم نے لیا، میثاق میثاق یعنی پکا عہد، پکا وعدہ، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا وہ کیا تھا؟ لا تعبدون، لا نہیں، تعبدون تم عبادت کرو گے، الا سوا اللہ، اللہ یعنی تم اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وا اور بے ساتھ، الوالدین والدین کے، احساناً احسان یعنی نیکی کرو گے، وا اور ذی القربہ قرابت والوں سے یعنی انتہائی قریبی رشتہ داروں سے۔ انتہائی قریبی میں آپ دیکھتے ہیں آپ کے بہن بھائی، آپ کے چاچا تایا، خالہ پھوپھیاں، جو بہت قریبی رشتے ہوتے ہیں اس میں آ جاتے ہیں، ماموں جیسے۔ واہ اور الیتامہ یتیموں سے، یعنی والدین سے احسان کرو گے اور قرابت داروں سے اور یتیموں سے احسان یعنی نیکی کرو گے۔ واہ اور المساکین مسکینوں سے، یعنی مسکینوں کے ساتھ بھی نیکی کرو، یہ وعدے کا حصہ تھا۔ واہ اور کولو کہو، لے واسطے الناس سے انسانوں کے، حسناً اچھی بات۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہم سورہ زمر کی آیت مبارکہ 23 اور 55 سے کر سکتے ہیں کہ جس میں اللہ پاک نے احسن یعنی احسن الحدیث یعنی سب سے اچھی بات، سب سے اچھی حدیث خود قرآن کو قرار دیا ہے۔ سورہ مبارکہ زمر کی 23 اور 55 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انسانوں کے ساتھ لوگوں سے اچھی بات کرو یعنی قرآن کے مطابق بات کرو، احسن بات۔ و اور اقیمو قائم کرو گے، الصلاۃ نماز، اور قائم کرو نماز یعنی یہ بھی کہا کہ نماز پڑھو۔ و اور آتو دو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، تو یہ وعدے کا حصہ تھا کہ ان سے کہا گیا تھا کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، نماز قائم کرو یعنی نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ ثم پھر، تولیتم پھر گئے تم یعنی وعدے سے پھر گئے تم، الا سوا قلیلاً بہت کم کے، من سے کم تم یعنی سوا تم میں سے بہت کم کے پھر گئے یعنی اپنے وعدے سے ہٹ گئے، وعدے سے مکر گئے، روگردانی کر دی۔ واہ اور انتم ہو تم، موردون اعراض کرنے والے، تم ہو ہی اعراض کرنے والے، تم وعدہ خلاف ہو، تم وعدہ توڑنے والے ہو۔ تو میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کی بے شمار جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کی گمراہی واضح ہے، ان کے وعدے توڑنے، ان پر عذاب آنے، اور یہ قرآن جگہ جگہ اس بات پر گواہ ہے۔ تو ان کو انتہائی نعمتوں سے مادی طور پہ نوازا گیا تھا، بہت زیادہ نعمتیں اور انعام ہوا تھا ان پہ، لیکن وہ گمراہ ہوئے اور وہ ان پر اللہ کا غضب ہوا، اس لیے وہ انعام یافتہ لوگوں میں نہیں ہے۔ انعام یافتہ کون ہے؟ جو ہدایت یافتہ ہے۔ و اور اذ جب، اخذنا اخذ کیا ہم نے یعنی لیا ہم نے، میثاق میثاق کم تمہارا یعنی جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا، لا نہیں، تسفکون تم بہاؤ گے، دماء خون یعنی جمع ہے یہ، کم تمہارا یعنی تم اپنے لوگوں کا خون نہیں بہاؤ گے، یہ بھی ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا یعنی بنی اسرائیل سے۔ وا اور لا نہیں، تخرجون تم خارج کرو گے، تم نکالو گے، انفسکم اپنے نفسوں کو یعنی اپنے لوگوں کو۔ یہ انفس جو ہے یہ نفس کی جمع ہے، نفس جان، لوگ، دل، ان سب کے لیے قرآن مجید میں یہ استعمال ہوا ہے۔ من سے، دیار گھروں،
کم تمہارے، یعنی ان سے یہ بھی وعدہ لیا گیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، یعنی وہ جو لوگ جن گھروں میں رہ رہے ہیں ان سے ان کو نہیں نکالو گے۔ ثم پھر اقررتم اقرار کیا تم، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کتنی زیادہ مماثلت ہے عربی کے الفاظ اور اردو کے الفاظ۔ ثم پھر اقررتم اقرار کیا تم نے، یہ ثم جو ہے یہ بھی نیا نہیں ہے آپ کے لیے، آپ سب کہتے ہیں آمین ثم آمین یعنی پھر آمین۔ واہ اور انتم ہو تم تشہدون تم گواہی بھی رکھتے ہو، تم جانتے بھی ہو اس بات کو، یعنی اتنا کلیئر ہے تمہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ وعدہ لیا گیا تھا، تم جانتے ہو اس بات کو۔ ثم پھر انتم ہو تم ہؤلاء وہی، تم وہی ہو نا، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنے لوگوں کو، واہ اور تخرجون تم خارج کرتے ہو، تم نکالتے ہو، فریقاً ایک فریق کو، ایک جماعت کو، ایک گروہ کو، من سے کم تم، یعنی تم میں سے ایک گروہ کو تم نکالتے ہو، من سے دیارے گھروں ہم ان کے، اور تم پھر وہی ہو کہ جو قتل کرتے ہو اپنے لوگوں کو، اور تم اپنے میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے بھی نکالتے ہو۔ تظاہرون تم پشت پناہی کرتے ہو، علیہ اوپر، ہم ان کے، یعنی تم ان کے خلاف پشت پناہی کرتے ہو، یعنی ان کی مخالفت کرتے ہو، بے ساتھ، الاثم گناہ، یعنی گناہ کے ساتھ ایسا کرتے ہو تم، وا اور العدوان سرکشی، تو گناہ اور سرکشی کے ساتھ تم ان لوگوں کے خلاف پشت پناہی کرتے ہو، یعنی ان کی مخالفت کرتے ہو۔ وا اور ان اگر یاتو وہ آئیں کم تمہارے پاس، اسارا قیدی ہو کر، یعنی جب وہ قیدی ہو کر آئیں، جب تم انہیں قید کرتے ہو، تفادو تم فدیے کا معاملہ کرتے ہو، یعنی تم فدیہ لیتے ہو، ہم ان سے۔ یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید کا جو بھی ترجمہ پڑھ رہے ہیں اس جگہ پر محتاط رہیے گا، یہاں پہ میری نظر میں بہت سے تراجم گزرے ہیں جس میں یہ ترجمہ اس جگہ پر ٹھیک نہیں کیا گیا، تو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ اس قسم کا ترجمہ کر دیا گیا کہ جب وہ قیدی بن کر آتے ہیں تو تم ان کا فدیہ بھی ادا کر دیتے ہو، اور کچھ نے بریکٹ میں لگایا کہ اچھا بننے کے لیے، تو یہ مفہوم کے خلاف بات ہے، اس پہ آپ نے ذرا محتاط رہنا۔ واہ اور ہوا وہ، یہ ضمیر شان کے طور پہ آ جاتا ہے اکثر، ہوا محرم حرام کیا گیا تھا، علیہ اوپر کم تمہارے، اخراجو نکالنا، خارج کرنا، ہم ان کا، تو ان کو تو نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا، تو تم جب ان کو قیدی بنا کے ان سے فدیہ بھی لے رہے ہو، فدیہ یعنی وہ رقم کہ جو ادا کی جاتی ہے، وہ قیدی ادا کرتا ہے اپنے آپ کو قید سے رہا کرانے کے لیے، تو ان کو نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا، اور تم انہیں نکال کے ان کو قیدی کر کے ان سے فدیہ بھی لے رہے ہو کہ کیا فا تو تؤمنون تم ایمان رکھتے ہو، بے ساتھ، بعض یعنی کچھ حصہ، الکتاب کتاب، یعنی کیا تم کتاب کے بعض پر ایمان رکھتے ہو، یعنی کتاب کے کچھ حصے کو مان لیتے ہو، واہ اور تکفرون تم انکار کر دیتے ہو، تم کفر کر دیتے ہو، بے ساتھ، بعض، تو کیا تم قانون کو آدھا مانتے ہو اور آدھے کا انکار کر دیتے ہو، یعنی جو اپنی مرضی کی، جیسے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اپنی مرضی کی باتیں جو ان کا دل کرتا ہے ماننے کا وہ مان رہے ہوتے ہیں اچھا بننے کے لیے، اور جو ان کا دل نہیں کر رہا ہوتا کتاب کی ان باتوں کا انکار کر دیتے ہیں، تو یہ بہت بری گمراہ لوگوں کی روش ہے۔ یہ ہمیں جو واقعات سنائے جا رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے ضروری تھا، اس لیے اللہ نے نازل فرما دی۔ یہ کوئی پچھلے لوگوں کی کہانیاں نہیں ہیں معاذ اللہ، جیسے لوگ کہتے ہیں نا تو پرانے لوگوں کی باتیں تھیں معاذ اللہ، جیسے اساطیر الاولین بھی لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ، اس وقت بھی کہتے تھے تو پرانے لوگوں کی کہانی ہے، تو یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہدایت کے لیے لازمی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے ایسا کیا تھا، تم بھی یہ روش دہراؤ گے تو ہم بھی عذاب کی روش کو دہرائیں گے، ہم بھی اعادہ کریں گے، اگر تم نے اعادہ کیا تو ہم بھی اعادہ کریں گے۔ قرآن تو یہ ہماری ہدایت کے لیے یہ بتائی جا رہی ہیں باتیں کہ تم نے ایسا نہیں کرنا جیسا انہوں نے کیا، وہ گمراہ ہو گئے ہیں لوگ، ان پر اللہ کا غضب ہوا ہے، تو کیا تم بھی گمراہ اور ہونا چاہتے ہو اور اللہ کے غضب کا نشانہ بننا چاہتے ہو؟ تو اس لیے تو ہم لوگ بھی اگر ایسے کریں گے کہ قرآن کی کچھ باتوں کو لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے مان لیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے، تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ کا عذاب ہی جو ہے وہی ہمارا ٹھکانہ ہوگا، اور وہ جہنم کی آگ ہے۔
استغفر اللہ. فا پس ما نہیں ہے جزاء بدلہ، جزا بدلہ، ٹھیک ہے، یہ آپ اردو میں بولتے ہیں. من جو یفعل فعل کرے گا، ذالک یہ، تو جو یہ فعل کرے گا، من سے، کم تم، تو اس کا بدلہ نہیں ہے الا سوا خزی رسوائی، فی بیچ، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، تو اس کا بدلہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے. واہ اور یوم، یوم دن، القیامت قیامت کے، یردون وہ پلٹائے جائیں گے، الا طرف، اشد اشد یعنی شدید ترین، العذاب عذاب یعنی عذاب کی شدید ترین صورت کی طرف وہ پلٹا دیے جائیں گے، شدید عذاب ہوگا انہیں. واہ اور ما نہیں ہے اللہ اللہ بے ہرگز غافل غافل بے خبر، اما ان اور ما کا ادغام ہے، اما ان اور ما، ان سے ما جو، یعنی اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، تو جو تم عمل کر رہے ہو، جو کرتوت تم کر رہے ہو، اللہ اس سے ہرگز بے خبر نہیں ہے. اولئک یہی ہیں، الذین وہ لوگ جو اشتروا خریدی انہوں نے، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ لغت تضاد میں سے ہے، اس کا ترجمہ خریدنا یا بیچنا دونوں ہو سکتا ہے، ہم اپنے محاورے کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. تو یہی لوگ ہیں وہ کہ جنہوں نے خریدی الحیات الدنیا، الحیات حیات یعنی زندگی، الدنیا اس دنیا کی، یعنی انہوں نے دنیاوی زندگی خرید لی، بے ساتھ یعنی بدلے، الآخرہ آخرت کے، تو آخرت کے بدلے انہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی، یعنی دنیا کی زندگی کما لی اور آخرت کو جانے دیا. اس آیت مبارکہ سے اس کی تفسیر کریں، سورہ مبارکہ اعلیٰ کی جو آیت مبارکہ ہے کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ آخرت بہت ہی بہتر بلکہ ہمیشہ رہنے والی ہے. تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے. فا پس لا نہیں، یخفف تخفیف کیا جائے گا، کم کیا جائے گا، ان سے ہم ان یعنی ان سے کم نہیں کیا جائے گا، العذاب عذاب، و اور لا نہیں ہم وہ ینصرون نصرت دیے جائیں گے، یعنی مدد دیے جائیں گے، ان کی نصرت نہیں کی جائے گی، مدد نہیں کی جائے گی ان کی، تو ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. تو سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت مبارکہ 81 یہ بتاتی ہے کہ ہمیشہ کا عذاب ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جس نے برائی کی اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور 86 نمبر آیت جو آج کی ہماری آخری آیت مبارکہ ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی، وہ یہ بتاتی ہے کہ نہ ان لوگوں سے عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد دی جائے گی. تو جہنمی جو ہوں گے ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، تو ہمیشہ کا عذاب اور کمی بھی نہیں آئے گی. اور قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ان پر نہیں بڑھایا جائے گا مگر عذاب، یعنی ان پر عذاب بڑھتا چلا جائے گا، ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا. تو آپ تو سوچیں کہ جو شروع میں جہنم کا عذاب ہوگا وہی کتنا شدید ہوگا، تو 1000 دن بعد، لاکھ دن بعد، کروڑ دن بعد، ارب دن بعد، کھربوں دنوں بعد جب کہ عذاب بڑھتا چلا جائے گا، تو اللہ معاف کرے کہ کیا کیفیت ہوگی، اور پھر کوئی باہر نکلنے کی امید بھی نہیں ہوگی. تو اس عذاب سے ڈرنا چاہیے. اسی لیے اللہ نے بے تحاشا پیغمبروں کو بھیجا، جن میں ایک ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، جن کو مبشر و نذیر بنا کر بھیجے، خوشخبری دینے والا یعنی جہنم سے بچنے کی خوشخبری اور جنت ملنے کی خوشخبری دینے والے بنا کر بھیجے، اور ڈر سنانے والا نذیر یعنی ڈرانے والا، جہنم کی آگ سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.